أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ پاک گیا، حج پر گیا، وہاں پر ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ کعبۃ اللہ میں طواف کے دوران بھی درود پاک پڑھ رہا تھا، منا میں بھی درود پاک پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس پر نظر رکھی، وہ جہاں بھی جاتا صرف درود پاک پڑھتا اور جو دعائیں ہوتی ہیں ان کی جگہ وہ کریم آقا پر درود پاک پڑھ رہا تھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جب ہر مقام پر اس کو درود پاک پڑھتے دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کیا راز ہے کہ تو نے ہر جگہ پر کعبۃ اللہ میں، منا میں، حج کے ہر جہاں پر دعائیں مانگی جاتی ہیں ہر جگہ پر تو نے صرف درود پاک پڑھا اور دعائیں جو ہوتی ہیں ان کی جگہ درود پاک پڑھا، اس کا راز کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ آپ اگر مجھ سے نہیں پوچھتے تو یہ راز میں کسی کو بھی نہیں بتاتا، اگر آپ نے پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ میں اور میرا باپ ہم مدینہ پاک حج کے لیے نکلے، راستے میں ایک جگہ پر میرا ابو بیمار ہو گیا۔ جب بیمار ہو گیا تو اس کی بیماری راستے میں شدت اختیار کر گئی اور وہ فوت ہو گیا۔ جب فوت ہو گیا تو میں نے ان کو دیکھا کہ ان کا جو چہرہ ہے وہ اس کی صورت ہی بدل گئی۔ میں بہت اور پریشان ہو گیا۔ جب اس کی صورت بدلی ہوئی دیکھی تو مجھ پر گشتاری ہو گئی، تو جیسے میں بے ہوشی کے عالم میں تھا تو میں نے دیکھا، میں گر گیا، کہہ رہا تھا بے ہوش ہو گیا۔ تو کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ ایک نورانی صورت والا جوان آیا ہے، وہ جیسے ہی آیا تو اس نے میرے ابو کے چہرے کے اوپر ہاتھ گھمایا اور فرمانے لگا آج میں تیری مدد نہیں کرتا تو پھر کب مدد کرتا؟ تو کہنے لگے کہ ابو کا چہرہ میں نے دیکھا کہ ایک دم وہی انسانی صورت ہو گئی اور چمکنے لگا، اس میں اتنا خوبصورت ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں تمہارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور اس نے مجھ پر درود پاک یہ پڑھا تھا اور اس کو یہ جو سزا ملی تھی پہلے تو یہ سود کھاتا تھا، تو سود کی وجہ سے اس کو یہ سزا ملی، لیکن اس نے درود جو پڑھا تھا وہ درود اس کا میرے پاس تھا۔ آج اس پر مشکل گھڑی آئی تو اس لیے میں آیا اور اس کی مدد کی۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ وہ درویش کہنے لگا، اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو
میں نے دیکھا کہ میرے ابو کا چہرہ اتنا چمک رہا ہے، نورانی چہرہ ہو گیا کہ سبحان اللہ۔ اور پھر میں نے کہا کہ مجھے بھی اس کملی والے آقا کا دیدار بھی ہو گیا۔ تو میں نے کہا اب جہاں بھی زندگی ساری حج پر بھی جاؤں گا، پھر بھی ہر جگہ پر ہر وقت اپنے آقا پر درود پاک پڑھوں گا۔ یہ وجہ ہے۔ تو درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان کتنا بھی گناہ گار ہو لیکن وہ درود پاک اس کا رد نہیں ہوتا، قبول ہوتا ہے۔ تو درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ایک اتنے بڑے گناہ گار کو اس کو جو ہے اس کی بخشش ہو گئی، ذریعہ نجات اس کو مل گیا۔ لیکن جو سچے مومن بندے گناہ نہیں کرتے ہیں، سود نہیں کھاتے ہیں، شراب نہیں پیتے اور ہر وقت آقا پر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، ان پر میرا رب اور میرا آقا کتنا راضی ہوتے ہیں، کتنا راضی ہوں گے۔ آپ خود یہ سوچیں، خود یہ اندازہ کریں۔ اللہ پاک ہمیں، ہر میرے بھائی میری بہن کو، مجھے ہر وقت زندگی کے آخری سانس تک ہمیں درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے، اور اللہ پاک میرے آقا کی ساری امت کو تفرقہ بازی سے بچائے۔ ساری دنیا میں، سارے پاکستان، سعودی، ایران، عراق، شام میں، مصر، فلسطین میں جہاں بھی مسلمان مومن ہیں، سب کو اپنے گھروں میں لاکھ درود پاک پڑھوانا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فلسطین کی آقا کے صدقے، درود پاک کے صدقے مدد فرمائے۔ ہر مسلمان جہاں بھی ہے ان کی مدد فرمائے۔ اور رب پاک سے یہ میری دعا ہے کہ یا اللہ میرے آقا کی امت کو فرقہ واریت سے بچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔